حق دوست قائم فرماوے. پہلی مرتبہ علامہ مولانا محمد یاسر عرفات کشمیری صاحب نے خطاب واسطے ناچیز نو مدعو فرمایا. اس قابل تو نہیں بزرگان دین کی خدمت نال جو کچھ حاصل ہویا ہے اس دے وچوں چند معروضات جناب تے گوش گزار کراں گا. محفل جلسہ دا عنوان لکھا ہے عاشقان مصطفیٰ. ایویں لکھا ہے نا محفل عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا عجیب جو عنوان ہے. اس دے کئی پہلو نکلتے ہیں کہ تعین کر کے میں جناب نال خاطب رہا. اللہ اکبر کبیرہ. عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. اگر صرف عاشق دے اطلاق دی بجائے محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بول لیا جائے تو بغیر کسی رد و قضا اور اعتراض نکتہ چینی دے اختلاف دے سر فہرست رب العالمین آؤں. سب سے بڑا محب وہی ہے اور ایسا عجیب محب ہے کہ جتھے جتھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تانوں نظر آئے گی نا تو اس دی ذاتی نہیں ہونی، اللہ کی محبت کا پرتو یا کو اللہ کی عطا کردہ. ایک دو مذہب آ جاتے ہیں صوفیاء کے. آپ نے عنوان ڈالا ہے عاشقان مصطفیٰ. اچھا آپ نے یاد کرا دیا، آپ سے وعدہ ہوا تھا نا. اچھا 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 چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. موضوع کا ٹھیک ہے، میرے ذہن چ کوئی نہیں سی نا. انتخاب فرمایا سی صالحین کون ہیں. صالحین کون ہیں؟ تیسری مرتبہ موضوع ناچیز بیان کر رہے ہیں. اس طرح کا موضوع جناب نے پہلا نہیں سماعت فرمایا.
نہ کسی کے خیالات جو گزرا ہے. در حقیقت موضوع ایک شبہ دا ازالہ ہے، ایک خدشے دا جواب ہے. وہ خدشہ کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی نبیاں دے بارے آیا ہے کہ انہاں اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی کہ اے پروردگار سانو صالح بنا، نیک بنا. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ میں نے مسلمان ماری اور نیکاں صالحین نال شامل فرمائی. اور انبیاء علیہ السلام کے بارے بھی اس طرح کا ہوتا ہے. ادھر قرآن مجید کا فرمان عالی شان ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا جڑا اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے او دے ساتھی انبیاء علیہ السلام من النبیین والصدیقین اور صدیقین والشہداء اور شہداء والصالحین اور نیک. اس آیت مبارکہ تو پتہ لگتا ہے نبی، صدیق، شہید اور صالح چاروں میں فرق ہے. کیوں کہ تقابل آ رہا ہے، عطف مغایرت کو چاہتا ہے، مقابلہ مغایرت کو چاہتا ہے. تو نبی، صدیق، شہید اور صالح، تو اس کا مطلب ہے صالح ان کے مقابلے میں آ رہا ہے، یہاں مقابلے میں آ رہا ہے. اور پھر ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ صالح بنا دے، تو ہر نبی صالح ہوا. تو ہر نبی صالح ہونا تو ادھر صالح دا نبی، صدیق، شہید کے مقابلے میں ہونا. یہ شبہ پیدا ہویا یار کس طرح مسئلہ حل ہوئے گا اور مطابقت کیوں پیدا ہوئے گی. خود اس مسئلے میں پریشان سا تو اس طرح دیا مشکلات نو حل کرنے والے حضور سیدنا شیخ اکبر صاحب فتوحات مکیہ دی فتوحات مکیہ شریف دا مطالعہ کیتا تے اے دا جواب حاصل ہویا. او جناب دے اگے پیش کر اے دے وچ خطاب پورا ہو جائے. لیکن اس دے اندر جو تساں فوائد سننے وہ انشاءاللہ العزیز اس ناچیز کو تسی سنو گے، وہ عجیب و غریب فوائد ہو. شبہ سمجھ آ گیا. بعض آیات سے پتہ چلتا ہے ہر نبی صالح ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے نبی اور ہے، صالح اور ہے. تو یہ مطابقت کیسے ہوگی؟ یہ خلاصہ آ گیا سمجھ کے نہیں. اب صالح کا معنی سمجھو پہلے. صالح کا معنی کیا ہے؟ عام تے ہوئی نا نیک،
یہ فارسی زبان کا لفظ نیک. ایک معنی صالح کا ہوتا ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق پورے کرنے والا. صالح کا ایک معنی کی ہے اور یہ بڑا اوکھا کام ہے. اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے حق پورے کرنے بہت ہی مشکل. ایک معنی ہے. دوسرا معنی جیڑا موضوع دی مطابقت رکھتا ہے اور اس شبے نو جنہیں دور کرنا وہ پیش کرنا. صالح انہوں کہندے ہیں جیڑا اپنے مقام اور مرتبے دے وچ خلل نہ آن دے. یہ شیخ اکبر دا دسیا معنی ہے. شیخ اکبر دا میں ذکر کیتا تعارف کرانا ضروری ہے تاکہ اس گل دی عظمت جناب دے دل دماغ چاہے. آپ وہ شخصیت نے کہ جتھے عالماں دی انتہا ہو جاندی ہے اتھوں انہاں دی ابتدا ہوتی. انہاں نوں سمجھن والے تاجدار گولڑا مجمع البحور جڑے لوگ ہوتے ہیں تاجدار گولڑا آلہ حضرت بریلوی اس سطح کے حضرات انہوں نے سمجھتے ہیں. آپ دے والد گرامی تشریف لے گئے غوث پاک میرا دے کول. عرض کی تھی حضور میری اولاد کوئی نہیں تو پتر جناب دی بارگاہ وچ آیا اللہ پاک کو لے دے. آپ نے لوہے محفوظ ویکھیا فرمایا اتو تواڈے نام دا پتر کوئی نہیں. میری کنڈ چ ایک پتر رہ گیا تسی کنڈ میری کنڈ نہ لاؤ وہ پتر میں تواڈے ال منتقل کر. جیڑا غوث پاک میرا نے پتر منتقل کیتا ہے او دا لقب شیخ اکبر نام محمد محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب نال مشہور. جس لفظ شیخ اکبر بولیا جاتا ہے نا تو عالماں دیا کتاباں فقہا دیا سب فوراً ذہن ادھر چلا جاتا ہے. شیخ اکبر تو انہوں نے معنی دسیا ہے کہ صالح کا معنی ہے توجہ ذرا جو اپنے مرتبے اور مقام میں خلل فساد خرابی نہ آن دے. سمجھ آ گیا مانا. ہوں مرتبے ہیں 4 روحانی مراتب کتنے نے 4 نے. ایک ہے نبوت ایک ہے صدیقیت ایک ہے شہادت اور ایک ہے صالحیت جنہوں ولایت کہنا ہے. میں صالحیت کی جگہ سے ولایت ہی بولاں گا کیونکہ سوکھا لگا. مرتبے روحانی کتنے نے 4 بولو 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 بولو. نبوت من النبیین صدیقیت و صدیقین شہادت و شہداء ولایت و صالحین. یہ 4 مراتب نے روحانی. انسانوں اللہ تعالی نے جنہ جنہوں نے روحانی شرف بخشیا عظمت بخشیاں شانہ بخشیاں وہ انہاں 4 طبقیاں تو باہر نہیں ہو سکتے. توجہ نہیں فرمائی. یا نبیاں چ ہون گے یا صدیقاں چ ہون گے یا شہیداں چ ہون گے یا ولیاں چ ہون گے. ہوں میں ہر مرتبے کی تھوڑی تھوڑی حقیقت کھولاں گا. نبوت کیا ہے صدیقیت کیا ہے شہادت کیا ہے ولایت کیا ہے. پھر وہ جڑا مانا صالح دا دسیا شیخ اکبر دے بیان دا وہ ہر ایک دے اوپر کیویں چسپاں ہوندا ہے وہ بیان کر کے اجازت.
سمجھ آ گیا ہوگا میرا منصوبہ جو کچھ جناب کے سامنے رکھنا ہے وہ تو سمجھ آ گیا ہوگا. پہلے نمبر پہ میں مقام نبوت بیان کرنے لگا. توجہ نبوت بمانا شریعت نہیں، نبوت بمانا صفت نبی. وہ کی چیز ہے؟ توجہ ذرا. نبوت کی شے اللہ جل شانہ دی طرفوں ایک ایسی صفت کمال ہے کہ جس نال بندہ اللہ تبارک و تعالی تو وحی حاصل کرن دے قابل اور لائق ہو جائے. توجہ. نبوت ایک ایسا روحانی مرتبہ ہے جس کی وجہ نال بندہ انسان اللہ تعالی تو وحی یعنی وحی شریعت کیڑی وحی دیا قسم نے. ایک وحی ولایت بھی ہوتی ہے، وحی صدیقیت بھی ہوتی ہے، لیکن نبوت واسطے خاص وحی شریعت. ہوں توجہ ہوگی بڑی عجیب شاید تے واسطے بالکل نہیں ہونی. ایک ایسا مرتبہ ہے روحانی کہ جس کی وجہ نال انسان اللہ تعالی تو شریعت دی وحی حاصل کرن لین دا قابل بن جاتا ہے، مستحق بن جاتا ہے، صلاحیت آ جاتی ہے. لیکن یہ مرتبہ ملتا کیویں؟ یہ صفت شان نبی نو کیویں ملدی؟ یہ مرتبہ اور شان ملتا ہے اللہ تعالی اپنے نبیاں اپنے بندیاں وچوں جنہاں نو فرماندا ہے انت نبی انت رسولی، تو میرا نبی ہے، تو میرا رسول ہے. یہ کلام اللہ تعالی جدوں بندے نال کردا ہے اس وقت بندے نو نبوت مل جاتی ہے. اور نبوت توجہ ذرا وحی ہے ایک نبوت دی عطا. اب وحی کی دو قسمیں، جو نبوت سے تعلق رکھنے والی وحی ہے اس کی دو قسمیں ہو گئی. ایک ہو گئی وحی عطا نبوت کی، ایک ہو گئی وحی شریعت. ان دونوں فرق ہے. عطا نبوت دی وحی ہوندی ہے اے تو میرا رسول، تو میرا نبی ہے. اور عطا شریعت دی وحی وہ پھر حکم آ گیا اینج کرو اینج نہ کرو، لوکاں نو اینج فرماؤ، اے کرن اے نہ کرن. یہ وحی شریعت دی. انہاں دے درمیان وقفہ ہو سکتا ہے عطا شریعت کی وحی اور عطا نبوت کی وحی، ان میں وقفہ ہو سکتا ہے. اور وقفے دا جڑا وقت ہے لمبا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. دو چیزاں تساں ذہن وچ رکھنی. نبوت دین واسطے وحی فرماوے تو فرماندا تو میرا نبی، تو میرا رسول.
جس لے شریعت بولو تو اس لیے واحد فرماؤں ہے تو فرماؤں ہے اینج کرو اینج نہ کرو لوگوں آخو اینج کرن اینج یہ واسطے مثال حاکم کسی نو کوئی عہدہ عطا کرن واسطے یہ آخے گا کہ تو میرا وزیر تو میرا مشیر تو فلان ایویں اس وقت انہیں اینی کلام دے نال اس عہدے دے وچ رنگیا جانا وہ عہدہ وہ دی صفت بن جائے گا لیکن ایک ہے عہدے دے مطابق منصب دے مطابق جا کے عمل کرنا جنہوں آتے ہیں چارج سنبھالنا کی کہتے ہیں وہ جی بنتے گیا ہے لیکن مہینے دو کے بعد انشاءاللہ چارج سنبھال لے گا ہوں وزارت یا کوئی عہدہ عطا پہلو ہوگا لیکن چارج بعد عمل اس کے مطابق بعد ہوں لیٹر آ جائے کہ جی ایس وقت تو تھی کام شروع کر دینا وزارت مل گئی دوسرے لفظ اسمبلی کے ممبران جتن نال ممبر بن گیا جتن نال ممبر بن گیا لیکن اسمبلی دے وچ جا کے بیٹھنا کرسی سے وہ چارے اپنا سنبھالنا وہ ایک وقت مقرر مؤخر تک ہو سکتا ہے ایویں ہوتا ہے کہ نہیں یہ مطلب ہے کسی عہدے دی عطا وہ پہلے ہو سکتی ہے اس عہدے کے مطابق عمل وہ بعد میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہوں نبوت نو سمجھ لو عطا پہلے ہو جائے اظہار بعد میں ہو یہ ہو سکتا ہے عطا پہلے اظہار واسطے حکم شریعت بعد آ سکتا توجہ نہیں فرمائی ہے اتنے بڑے شبے کا گل ہے جڑے میری یہ تقریر ہے کہ بڑے بڑے حضرات لگ گیا انہیں آخیا 40 سالوں تو بعد نبی نو نبوت ملی توجہ نہیں فرمائی 40 سالوں تو بعد نبی نو نبوت ملی یہ انہوں کی غلطی نبوت نہیں ملی 40 سالوں تو بعد اس لیے مل چکی ہے جس وقت اللہ تعالی نے ابھی حضرت آدم جڑا نبیوں کا باپ ہے انہوں پیدا کیا توجہ نہیں فرمائی عطا پہلے کن تو نبیوں وآدم بین الماء والطین میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم تیار نہیں ہوئے اس کا مسئلہ حل ہو گیا اس لیے اللہ تعالیٰ آپ نے فرما دیتا ہے تو میرا نبی تو میرا رسول لیکن گل صرف ہے 40 سالوں کے بعد حکم آیا شریعت کا عطا شریعت کی وحی 40 سال کے بعد ہے عطا نبوت کی باب آدم کی تخلیق سے پہلے ہے نعرہ تکبیر قربان ہو جائے نعرہ رسالت
توجہ ہے سونا. بڑے بڑے علماء اس مقام دے ٹھوکر لگی، لیکن الحمدللہ نا چیز نو اللہ تعالی نے بزرگاں دے فیض تے انہاں دی کتاباں دے وچوں ہی یہ گل حقیقت سمجھائی ہے. تو میں تانوں اس جہان خارج میں سمجھا دیا مثال دے کر. علماء تمام صوفیاء اس بات پر متفق نے کہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق پیدائش اور نبوت نال اتصاف پہلا رہا مسئلہ شریعت دی واحج دا وہ مؤخر ہے، وہ 40 سال کے بعد. نبوت عطا ہونے والی وحی جڑی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جے جھولے چ مل گئی ہے تو محمد عربی پاک نو جے پہلے لگ جائے تو کون بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے چلے فرما دے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ تعالی میں نے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا. یہ جھولے کے اندر فرما رہے ہیں نبی کا بولنا جھوٹ نہیں، اور یہ بھی مطلب نہیں کہ مستقبل کے اندر ملنا، مستقبل کے اندر عطا ہونا اس وقت جس وقت فرما رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کتاب بھی مل گئی ہے، میں نے نبوت بھی عطا ہو گئی. سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے پھر وقت بھی دس دیتا کہ میں نے کیس ویلے عطا ہوئی. ہوں ادھر ویخ میں ایک حدیث مبارک اس عنوان اور اس دعوے کو ایک نئی دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وہ کی سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر آیا، آپ نے فرمایا ان اللہ بیٹھے نے سرکار کے فرمان نے ان اللہ ان الزمان قد استدار کہیاته یوم خلقه اللہ تعالی. سرکار بیٹھے نے آپ فرماندے نے زمانہ گھومیا، زمانہ گول چکر کھادا ہے، زمانے نے گول چکر کھادا ہے اوویں جویں اللہ تعالی نے اس نو پیدا فرمایا سی. ان الزمان قد استدار على حیاته یوم خلقه اللہ تعالی. زمانہ گھومیا ہے اوویں گھومیا ہے جس طرح اللہ تعالی نے انہوں پیدا فرمایا سی. اس حدیث پاک کا ایک ظاہری معنی ایک باطنی معنی اندر دا بھیت تے راز جڑا ظاہری معنی عالماں دے کول ہوندا ہے، باطنی معنی فقیراں دے کول ہوندا ہے.
کیوں او ظاہر والے نے عقل والے نے اے دل والے نے دل باطن اہل دل نے اے باطن والے اندر والے نے قربان جاواں توجہ فرما ظاہری معنی ہے جڑا تفسیراں وچ لکھیا ہے کہ سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھومیا ہوئے جویں اللہ نے پیدا فرمایا سی جڑے کفار تھر مشرکین مکہ چار حرم تے چار حرمت تے عزت والے مہینے اللہ نے بنائے 12 مہینے بنائے انہاں وچوں 4 حرمت تے عزت والے بنائے اے جڑے 4 حرمت تے عزت والے انہاں دے اندر جہاد لڑائی جھگڑا وغیرہ مشرکین عرب بھی نہیں سن کرتے عزت کرتے سن لیکن انہاں خبیثاں دی خباثت کی کرتے سن جس وقت ارادہ ہونا لڑائی تے جھگڑے دا حرمت عزت والے مہینوں نو کبھی گاہ کر لینا کبھی پیشاں کر لینا جس مہینے محرم دا مہینہ عزت والا ہے ایک رجب ایک رجب ایک ذی القعدہ ایک ذی الحج ایک محرم منہا 4 حرم قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے 4 مہینے عزت والے نے وہ کی کرتے سن کبھی رجب نو ادا کر لینا کبھی پیشاں کر لینا کبھی محرم نو ادا کر لینا کبھی پیشاں کبھی ذی القعدہ نو کر لینا کبھی ذی الحج نو مرضی کے مطابق پھیری رکھنا آخنا ہون نہیں جب اصل لڑ رہے ہیں ہونا محرم تو پھر آخنا ہے محرم نہیں محرم اگلا ہی ہونا ہے اپنی لڑائی دا اپنا منصوبہ پورا کر لینا خواہش پوری کر کے مہینے نو بدلتے رہنا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جنہیں زمانے میں پیدا فرمایا زمانہ اسی حال میں دنیا لہذا 12 مہینے میں دا پچھا نہیں ہو سکتے محرم کا جڑا وقت ہونا محرم نہیں ہونا دا پچھا نہیں ہونا یہ ظاہری معنی ہے لیکن اندر دا پھیر تے باطنی معنی جڑا اللہ دے فقیراں لکھیا ہے وہ کی ہے شیخ اکبر سرکار بولے نے جنہاں دا پہلو تعارف کرایا آپ سرکار فرماؤں نے قربان جاواں حرکت ہوندی توجہ توجہ حرکت 2 قسم ہوندی حرکت ان دے قسماں ڈھیر نہیں پر حرکت دی موضوع دی مناسبت نال 2 قسماں پیش کرنا ایک حرکت ہوندی ہے مستقیم سیدھی حرکت اس کا مبدا اور منتہا خط مبدا نقطہ مبدا اور نقطہ منتہا کبھی مل نہیں سکتے ایک ہوتی ہے حرکت مستدیرہ گول پرکار دے نال لکیراں مار دے اے جڑی گول لکیر لگدی ہے اونوں کہندے نے محیط یہ قدرت کا نظام ہے یہ تائیں حرکت صحیح ہوے گی جہاں سے شروع ہوا نقطہ ابتدا اور نقطہ انتہا دونوں آپس میں جا ملیں گے اسے نقطے پہ جا جتھے شروع ہوا سی اتے ہی جا جدو حرکت مکنی ہے پھر محیط بن جانا ہے گول دائرہ اگر گاہ پیچھا ہو جائے گا تو محیط صحیح نہیں ہونا توجہ ذرا شیخ اکبر فرماتے ہیں نبی پاک نے ایک دن فرمایا زمانہ گھومے ان الزمانہ قد استدار اللہ خلقہ اللہ فرمایا زمانہ گھومیا سونے نبی اشارہ ماریا اشارہ باطن لکل آیت ظاہر و باطن حدیث میں آتا ہے ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے صحیح حدیث سونے نبی فرمایا قد استدار گول گھومیا ہے
زمانہ گھومیا ہے شیخ اکبر فرمانے نے نبی سونے اپنی نبوت وال اشارہ فرمائے کی مطلب نبوت کا سلسلہ شروع ہی نبی کو ہوئے پھر گول حرکت ہوئی ہے جب محمد پاک دیوار جسم شریف لے آئیے روح شریف تو شروع ہوئے روح جب جسم چاہیے حرکت گول ہو گئے جتنے شروع ہوا سی اوتھے جا کھلوتا ہے پتہ لگے اور شروع بھی نبی پاک دی ذات ہے تو انتہا بھی نبی پاک دی ذات جو ہے سچے نبیاں سچے نبیاں دے سردار کی گل دلیل تو سنیا ہونی لیکن یہ نوی ہونی یہ شیخ اکبر کا فیض ہے پھر سلسلہ نبوت سلسلہ نبوت سمجھو ایک گول دائرہ باب آدم علیہ السلام و تسلیم تو پہلا محمد پاک سے شروع ہو رہا ہے یعنی روح محمد صدیقیت شہادت صالحیت ولایت یہ مراتب روحانی ہیں جسم کے نہیں روح کے ہیں تو روح روز اول تو جب اللہ تعالی نے بنائی جس وقت اس ذات پاک نے مقرر فرمایا نبوت اور رسالت کے نال اتصاف دا اس وقت سونا نبی نبوت نال متصف ہے توجہ ہن آپ ہی کی نبوت کا فیض وہ ظاہر ہویا باب آدم انبیاء علیہ السلام توجہ روح محمدی جنہ چر خیر جاری فرمایا ہے ان جسماں جڑے جسم ہوراں نبیاں دی روح شریف واسطے بنے سن تو فیض دیندی آئی اپنا فیض پھر وقت آیا اس روح کے لیے جو جسم بنا تھا جب اس جسم میں آئی تو ہوں جتوں ابتدا ہوئی تھی اتے ہی جا انتہا ہوئی لہذا نور محمد نور محمد آدم حجے نہ ہویا اول آخر دو وہی پاس وہی پل کھلو اللہ اول آخر عارف دا کلام ہے عارف کھڑی دا اللہ والا بول رہا ہے ٹول نے پہ ماردا وہ آندا اول آخر دوویں پاس وہی مالک کھلویا کیوں کہ ابتدا نقطہ ابتدا
ارے بھائی نبوت کا سلسلہ یوں نہیں چلا سیدھا، یہ گول چلے ہے. کیوں نہیں چلے ہے؟ تاکہ جتوں شروع ہوئے اتوں مکے خاتم النبی. اب حدیث کا معنی بھی ظاہر ہو گیا، انا اول النبیین خلقا واخرهم بعثا. فرمایا میں نبی سارے تو پیدا ہونے پہلو اگے اپنی نبوت اور رسالت کے ظہور سب سمجھ آ گئی. اور ادھر دیکھ اعلی حضرت نے گل کی تھی تساں ویکھیا چاند ہوے نا بدلی دے پیچھے ایک تے بڑا خوبصورت ہو کے چمکتا ہے، دوسرا چاند بدلی کے جب پیچھے ہوتا ہے نا تو چاند ہوتا ہے نظر نہیں آتا. توجہ نہیں فرمائی. چاند ہوتا ہے لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے نا. اعلی حضرت نے اشارہ لایا کہ سارے نبیاں دے دور سونا نبی چند بن کے چھپیا رہا ہے، اے نہ سمجھی ہے نہیں سی. آپ فرماندے نے کرن بدی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن بدی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. توفیق دے پڑھ لو. کرن بدلی صدیاں زمانے بدلتے رہے، رسول آتے جاتے رہے، لیکن سونا نبی فیض دین والا چھپیا رہا ہے، فیض لین والا کا. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. چاند ہمارا نبی چاند بدلی کا. معلوم ہوا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ حقیقت نبوت بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں. اگر تانوں کوئی پوچھے نبوت کی حقیقت کی ہے تسی آکھو اللہ دا قول فرمان، تو میرا نبی ہے، تو میرا رسول ہے. جس لئے فرماندا ہے نبی نبوت دے نال متصف ہو جاندا ہے. رہا مسئلہ وحی شریعت کا، وحی نبوت ہو رہے، وحی شریعت ہو رہے. وحی نبوت پہلا ہو سکتی ہے، وحی شریعت بعد ہو سکتی. سمجھ آ گئی؟ پھر تکرار کر دیتا ہے تاکہ وہ سارے کا پھر خلاصہ ذہن وچ بیٹھ جائے. بیٹھ گیا کہ نہیں بیٹھا؟ جنہوں نے شبہ لگا ہے انہوں نے اسی گل کا لگا ہے. انہیں آخیا وحی شریعت تے وحی نبوت ایک ہی ہوندی ہے.
جدو ایک ہی ہوتی ہے تو وہ 40 سال تو بعد ہونا، لہذا پہلو انہیں پھر کسی آخیا علم، کسی آخیا کچھ، کسی آخیا کچھ، حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ کہ واحد نبوت اور ہے، واحد شریعت اور ہے، واحد تمام علماء کرام محققین علم کلام والے، یعنی امام الحرمین امام غزالی کے استاد نے یہ بات لکھی ہے جو میں نے کی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا یہ فرمان کہ تو میرا نبی رسول ہے، یہی حقیقت نبوت کی صفت کلامیت، یہ اختصاص الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام فرمانا نبی سے، اس سے نبی بن جاتا ہے۔ اور یہ واسطے میں مثال دیتی ہے اور عہدے والی آگے سمجھ وہاں یہ شریعت وہ 40 سالوں تو بعد توجہ نہیں فرمائی نے، کرسیاں اسمبلی ممبر پہلو بن گیا، کرسی اج بہنا ٹھیک ہے۔ سونے نے سارے نبیاں دا سردار نبوت نال رنگیا، حاکمیت نال رنگیا، حوصلے بڑھا دیتا ہے، لیکن کرسی دے 40 سال تو بعد بایا لے سونے ہوں اپنی امت نو دس، توجہ نہیں فرمائی۔ مسئلہ نبوت انہیں کو سمجھ آ گیا، اور یہ ضمن چ بھی یہ کرتے ہیں بڑا ضروری لگتا ہے کہ لطیفہ اگلے دن بندے دسیا سید فیض الحسن شاہ صاحب مرحوم رحمہ اللہ فوت ہو گئے، انہاں تقریر آخیا کہ یار جڑا بندہ نبی جتھے بھی وصال فرماتے ہیں اتے ہی دفن ہوتے، حضرت صدیق اکبر اس واسطے جدو اختلاف اٹھیا بھی کتنے سرکار نو دفن کریے تو آپ نے فرمایا میں حضور تو سنیا جتھے نبی وصال فرماندے نے اوتھے ہی دفن ہوندے نے، انہاں دے جنازے نہیں چکے جاندے۔ گل نہیں سمجھ لگی تے اوتھے جو دفن ہوندے نے جتھے وصال ہوندا ہے، تو انہاں آکھیا کہ یار ایک نویں نبی دا ٹڈورا سنیا ہے، اس قانون دے مطابق تے پھر چاہیے اس نبی نو اوتھے ہی دفنایا جائے جتھے مریا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں؟ پھر بھائی سمجھو یہ قانون ہے، نبی جہاں بھی وصال فرماتے ہیں وہی دفن۔ اگر کوئی نبی باپ کے بعد کسی اور کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو دیکھو وصال کا وفات کہاں ہے، دفن کہاں ہے، اس قانون کے مطابق یا وہی دفنایا جائے جہاں وفات ہوئی، یا پھر نبوت کا اتنا بڑا عہدہ اور لقب اس کے ساتھ ہی لگانا چاہیے۔ نبوت کا دعویٰ کر لینا، کسی بھی شاید کا دعویٰ کر لینا سوکھا ہوتا ہے، پھر ایڈے وڈے عہدے کا دعویٰ کرنا
کہ میں نبی ہاں تو پھر اگوں ہن پتہ تے ہے نہیں سی بھی مرنا ہور تھاں تے آ تے دفنیچنا ہور تھاں تے آ اسی قاعدے دے مطابق اسی قاعدے دے مطابق جڑا نبیاں واسطے چلدا آ رہا رب العالمین سونے دا اس دے مطابق جتھے مریا اوتھے ہی دفنانا چاہیے تاکہ مہر لگ جاوے یہ سچا ہے. لیکن ہن ایک سیاپا وچوں ہور نکل آنا ہے کہ انج دا نبی کوئی ہو ہی نہیں سکدا جڑا مرے لیٹری میں. توجہ نہیں فرمائی نے انج دا نبی کسے کی ہونا انج دا ولی نہیں ہو سکتا. انج دا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی اپنے پیاریاں نو پیاری تھان سے ماردا. یہ کی ہویا بھی ہوئے پیارے تے مرے پیڑی تھان. خیر دوستوں نے چٹ لکھی سی میرے خیال تو دا جواب ہو گیا. کسی چٹ لکھی وہ جواب ہو گیا. بڑا لطیف جا جواب ہے. سمجھ نہیں لگی. دوسری شان صدیقیت. میرے خیال میں مہینہ بھی صدیق اکبر دا ہے. صدیق کنوں کہندے نے صدیقیت کی صدیق دے کئی معنی کیتے گئے ہیں. ایک معنی ہے قال زبان حال دل کی کیفیت اور عمل. قال حال اعمال سب جب حق اور حقیقت کے مطابق ہو تو صدیق بنتا ہے. ایک زبان نال سچ بولتے رہنا وہ صادق ہے. وہ کون ہے؟ صادق ہے. گل حق کے مطابق ہو تو صادق ہے. جی دل کے عمل نہیں کے مطابق ہوئے پھر صدیق ہے. یا رسول اللہ سمجھ آئی. ایک معنی صدیق. ہوں ظاہر بات بھراوا دل بھی اوویں رکھنا عمل بھی اوویں کرنا تے گل بھی اوویں کرنی بہت ہی اوکھا کام ہے. ٹاواں ٹاواں نصیب والا بندہ انجدا ہوے گا. پھر صدیق کا ایک اور معنی ہے وہ کیا متبادر علت تصدیق. یہ معنی امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا. متبادر علت تصدیق جیڑا نبی دی تصدیق کرنے چ سوچے نا دلیل نہ مانگے معجزہ طلب نہ کرے نہ فوراً تصدیق کرے. اس معنی کے لحاظ سے صدیق اکبر. کیوں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یارو میری وجہ نال میرے یار نو چھڈ دیو کہ نہیں تانوں پتہ نہیں کیا نہیں جانتے تسی جب میں آخیا سی میں اللہ دا رسول ہوں تسی آخدے سے کذبتا صدیق کہندا سی صدقتا. اللہ اکبر. توجہ ہے.
بول دے نہیں. فرمایا تساں کہندے سو کذب تساں دلیلاں منگیاں میں محمد کو. یہ میرے یار نے دلیل نہیں منگی. میں دعویٰ کیتا ایسا کہ سچ نہیں. اللہ ایک اور معنی وجہ بھی آ گئی اور معنی بھی آ گیا. وہ یہ کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل ایسا ہو, توجہ, کہ دل ایسا ہو کہ جیسے آنکھ میں اگر کوئی خارجی چیز پڑ جائے باہر سے, چاہے ریت کے ذرے برابر بھی ہو نا, تو آنکھ بے قرار رہتی ہے جب تک نکلے نہیں. ککھ پہ جاوے اور ریت دا ذرہ پہ جاوے, رڑک محسوس کر کر کے اخیر کڈ دیے تے سکون لیندی ہے. جے میں اکھ ککھ نو قبول نہیں کردی, دل میدا مکھی کو قبول نہیں کرتا. جس کا دل ایسا ہو جو سوائے حق کے اور چیز کو قبول ہی نہ کرے وہ صدیق ہو. حال 2 دن تو طبیعت خراب ہے, تو تھکیا بیٹھا, بلڈ میں میرا تیز ہوا بیٹھا ہے. حال تھکیا, گلا میرا بہت تھکیا ہے. روزانہ خطاب ہے, دیکھ لو, ربیع الاول شریف تو شروع آیا تو لگا پہ جانا, یعنی جدوں دے نویں خطاب شروع کیتے ہیں نویں شروع. لیکن انشاءاللہ العزیز فوائد اور ثمرات ایسے دے جاواں گا جڑے تواڈے واسطے زندگی بھر واسطے روشن ہو. صالحین تک جانا ہوں ظاہر بات وعدہ کی بیٹھا, لیکن صدیق دے 3 معنی سمجھ آ گئے ان کے نہیں. اس معنی کے لحاظ صدیق اکبر ہی صدیق نے, کیونکہ انہوں نے دل رب سونے ایسا بنایا سی. جب نبی فرمایا میں رسول ہوں, میں نبی ہوں, صدیق کا دل سوائے حق دے کیونکہ قبول نہیں سی کرتا, سنتا گیا ہے, فوراً بن گیا ہے. توجہ ہے. ایتھے ایک گل کرنا اگلے دن کی تھی, صدیقیت کبریٰ اور نبوت ان کے درمیان کوئی اور مقام ہے یا نہیں, اور اگر کوئی مقام ہے تو اس پر کون ہے؟ یار توجہ نہیں فرمائی. یعنی دوسرے لفظ ایک کرسی تے نبوت ہے, ایک کرسی تے صدیقیت کبریٰ ہے. کیا درمیان کوئی اور مقام کرسی ہے؟ اگر ہے تو او دے تے کون ہے؟ یہ 2 بزرگاں وچ اختلاف ہویا ہے. ایک امام غزالی, وہی امام غزالی رہ گئی رسم ادا بلالی نہ رہی. کلندر اقبال فرماتا رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. حجت الاسلام امام غزالی فرماؤں نے نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی کرسی نہیں. ادھر نبی بیٹھے نے, ادھر صدیق بیٹھا ہے. حجت الاسلام فرماندے نے, لیکن شیخ اکبر فرماندے نے نبوت اور صدیقیت کبریٰ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام قربت کہتے ہیں, مقام قربت کہتے ہیں. فرمایا
مقام ہے کرسی ہے لیکن عجیب گل مقام ہے پر نبی اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی مرد نہیں. صدیقیت کبریٰ دی کرسی میں بھی صدیق نظر آتا ہے, قربت والی کرسی میں بھی صدیق نظر آتا ہے. معلوم ہویا نبی سونے کے درمیان نبی سونے کے صدیق کے درمیان کوئی ہو بڑا کوئی توجہ نہیں فرمائی. کیسی عجیب گل ہے. یعنی اصا سمجھتے سا کہ حضرت صدیق اکبر دے کول صرف مقام صدیقیت کبریٰ ہے, لیکن شیخ اکبر نے دسیا کہ ایک اوپر مقام ہے مقام قربت, اوتھے بھی صدیق ہی بیٹھا ہے اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرمائی نے. آمین. اللہ شعر کچھ لکھے سن, دوست فرمائش کر رہے ہیں نبیوں کے بعد پہلا رتبہ صدیق پایا. یہ ایک الگ موضوع ہے میرا, اگلے دن بیان ہوا شاہدرے, اتنے گلا بھی صحیح سی, سارا کچھ طبیعت بھی ٹھیک سی. وہ سنو گے تو مست ہو جاؤ گے. خیر تھوڑی جو نظم ہے وہ تو پیش کر دینا. نبیاں دے بعد پہلا رتبہ صدیق پایا. یہ ہوں شان یسن ہے, شان دو کا دوسرا, دو کا ذہن سوال اٹھا یار ہے تو حضور نو آخیا جا رہا دوسرا, تو سرکار دوسرے کیویں نے, وہ تو پہلو نے. یہ پھر جواب آئے, ایک جواب اج نواں آیا ہے وہ عرض کرا, وہ جنہ میرے کو موضوع پہلو سنے نے, یہ جواب انہاں موضوعات کوئی نہیں. یہ نواں ہے کہ اللہ نے حضور نو دوسرا کیوں فرمایا ہے. اس لحاظ سے نہیں کہ شان اور مرتبے میں دوسرے ہیں, وہ تو جڑا عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا. توبہ استغفر, وہ تو نبیوں تو اونچے. کس لحاظ سے دوسرا فرمایا؟ اذ ہما فی الغار, کہ جب غار میں جانے کی باری آئی تو صدیق نے عرض کی حضور پہلے میں جاتا ہوں. وقت دخولہما فی الغار, یعنی وقت دخولہما فی الغار, غار میں داخل ہونے کے وقت مصطفیٰ دوسرے ہیں, صدیق پہلا ہے. توجہ ہے, یہ آج جواب سمجھ آتا. کسی کتاب میں لکھا نہیں دیکھو گے, اللہ کے فضل و کرم سے قواعد اور قوانین کے مطابق ہوگا. سمجھ نہیں آئی؟ نہیں مشہور ہے نا, صدیق اکبر عرض کی تھی ضرور جناب پہلو باہر ہو, اندر جو کوئی کھ وغیرہ ہوئے, کوئی موزی شہ ہوئے, میں صفائی کر لوں, جناب نے نقصان نہ پہنچے. ہائے باہر سن تین فکر سی. توجہ, ہائے 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 توجہ. ایک اور نقطہ اتر آیا,
اللہ وہ کیا؟ دوسرا فرمایا کیوں؟ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور دے نال چل رہے ہیں، کدی اگے ہوندے نے، کدی پیچھے ہوندے نے، کدی سجے ہوندے نے، کدی کھبے ہوندے نے، حضور پوچھدے نے کادی فکر لگی ہے تینوں؟ وہ عرض کردے نے حضور کسے شے دی نہیں تہاڈی، مینوں فکر کیدی لگی ہے؟ توجہ، اب صدیق اکبر فکر میں، رسول کی فکر میں پہلے ہے اور رسول اپنی فکر رکھنے میں دوسرے ہیں۔ کیوں کہ عاشق ہمیشہ معشوق کو، عاشق نو معشوق دی جنی فکر ہوندی ہے معشوق نو اپنی نہیں۔ توجہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ادھر دیکھ، اتنے ذرا موازنہ کراواں حضور دے عاشق دا تو دوسرے نبیاں دی امت دا۔ یہ بھی ہجرت دی رات ہے، ایک اور رات ہجرت کی تھی حضرت موسیٰ کلیم اور ان کی قوم کے لیے۔ فرعون سے مصر چھوڑ کر نکلتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، لاکھوں لاکھوں کے حساب سے قوم ساتھ ہے۔ توجہ، لکھاں دے حساب سے جڑے وہ کدی اگے ویکھ دل، کدی پیچھے ویکھ دل، کدی اگاں ویکھ دل، کدی پیچھے، کدی اگاں کدی پیچھے۔ حضور پچھوں آ نہ جاوے، ظالم بڑا پچھوں آ نہ جاوے، پچھوں آ نہ جاوے۔ ایک بھی ایسا نہیں نکلیا جڑا حضرت کلیم دے اگوں آوے، کدی پچھوں آوے، کدی سجے آوے، کدی کھبے آوے۔ ہر کسے نو اپنی پئی ہے، وہ اپنی پئی ہے ہر کسے نو لکھاں وچ۔ او صدقے جاواں اس عاشق تو ہے ایک، اینو اپنی نہیں اپنی پئی۔ ادھر پھر اگلے بھی تو قدر والے نے تو دل ویکھن والے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا یہ کڑمیاں نو اپنی پئی ہے، ساڈا خیال ہی کوئی انہاں دے دل اس قابل ہے ہی نہیں کہ اساں اپنے نال انہاں نو رلائیے۔ انہاں فرمایا انما ربی سیہدی، بے شک رب میرا میرے نال میرے نال۔ اور جب صدیق اکبر دا کملی والے دل ویکھے تے اینو اپنی نہیں ساڈی پئی ہے، اے دل ہمیشہ دا سنگی ہے بولی ہے۔ چن کے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ساڈے نال، جویں میں محمد دے نال میری برکت نال ہوے تیرے نال۔ اتے لکھاں کلے، لکھاں دے نال کلیم کلے نے، اتے صدیق دے نال۔ اور ادھر اللہ کے نبی نے دیکھا لاکھوں کا دل اس قابل نہیں کہ اس دل کو اپنے دل کے ساتھ ملائیں اور ہم کہیں کہ یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس نبی دی اس نگاہ تے فرمان دا نتیجہ ویکھ، کچھ سفر کیتا اگوں بت پہ پجیندے سنا دل موسیٰ جویں انہاں واسطے خدا بنیا کو ساڈے لیے بھی چا بنا۔ چند کرماں دے اوتے جا کے تے خدا نواں منگن لگ پے نے۔ نبی دل ویکھ رہا سی، اے ساڈے دل واسطے ساڈے دل انہاں نو سنگی بناؤ، یہ سنگت دے قابل ہی نہیں۔ اور محمد پاک سرکار نے جب فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے،
دا راز ویکھ صدیق دا دل ویکھیا سی صدیق نے ساری زندگی اسلام کے علاوہ خدا کے علاوہ کوئی سوچا ہی نہیں ایک لمحے کے لیے صدیق نے شک نہیں کیا کتاب فضائل الصحابہ سیدنا امام احمد بن حنبل کی 2 جلدوں میں جلد اول ہے امام فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثاں دا حافظ امام بخاری دا استاد شریعت دا چوتھا امام جن غوث پاک میرا اپنا امام آکھے یہ اس بزرگ کی کتاب ہے 2 جلدیں فضائل الصحابہ میں پتہ نہیں مواد پیش کرا تو پھر پتہ نہیں کنے موضوع ہور نکل جان لیکن اتنا ضرور سمجھ لکھا ہے صدیق اکبر نے ایک لمحے بھر کے لیے زندگی بھر اللہ کے متعلق شک نہیں کیا ہمیشہ توحید پر رہے بلکہ جدو ابا لے گیا ابا بت خانے پوجا کر سجدہ کر آپ فرمان کپڑے دے روٹی دے فلان شاہ دے ابا جی کہ تینوں پتا پتر کچھ دینا یہ دینا کچھ آپ فرمان دے دینا نہیں آج لا میرے کو آپ نے پتھر چکیا فرمایا جو دتا نہیں کڑمیا تے آندا ہی پیا بچا تے لے دلال ماریا تے بوٹھے پر نہیں ڈگیا ابا لے گیا بچپنے وچ جدوں یہ گل جا کے دسی نا اما نو میں اج نویں شے تیرے پتر دا کرتوت نواں ویکھیا ہی اینے دے بوٹھے پر نہیں پھٹیا خدا نو اما کہندی ہے چھڈے نو اپنے حال تے جدوں میرے ٹھیڈے چ ہوندا سی میں بت نو سجدہ کردی سا تے آکڑ جاندا ادھر لکھاں نال نے اگے جا کے خدا نواں لبدے پھردے نے اتنے جنہوں نبی فرمایا ان اللہ معنا بے شک اللہ ساڈے نال سونا نبی ویکھ رہا سی ابو بکر تیرا دل ایڈا صاف ہے میں محمد دے دل تیرے دل نو سنگت واسطے چن لیا ہن اینجی رواں گے ان اللہ معنا بے شک اللہ ساڈے نال نبی اشارہ لایا ہے اللہ تصدیق فرمائی ہے بے شک اللہ ساڈے نال کی مطلب جی میں محمد دا ایمان محفوظ ہے ابو بکر دا ہمیشہ اس سے محفوظ ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں نبیاں تو بعد پہلا رتبہ صدیق پایا نبیاں تو ثانی خدا نے اس ثانی خدا نے اس قرآن دے وچ بنایا توجہ ہے ایک نویں شاید یاد تو کرو گے ادھر دیکھ ہر انسان کا جو خمیر ہوتا ہے اس کی اصل جہاں سے اٹھائی جاتی ہے دفن یہ اللہ کا قانون ہے ہر انسان دو گل ایک کے نبیاں واسطے خصوصیت کی جہاں وفات پاتے ہیں وہی دفنائے جاتے ہیں ایک ہے عامہ واسطے قانون
کہ جتھوں دا خمیر ہونا ہے دفن اتھے ہی سمجھ نہیں آئی. تو اصل خمیر جہاں ہوگا وہیں پر دفن ہوگا. ہن غور فرما رسول اکرم دا خمیر جتھے بنے او دے نال دوسرے نمبر پہ خمیر صدیق اکبر دا تاکہ پتہ چلے کہ نبی اور صدیق کے درمیان اور کوئی نہیں. اے ویکھو قبراں شریف دی ترتیب کیویں اندر قبراں شریف نہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں قبراں شریف دی ترتیب کیویں ادھر دیکھو. یہ وفا الوفا کتاب ہے امام نور الدین سموزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 400 سال پہلے مسجد نبوی کے خطیب رہے ہیں. 400 سال پہلے مسجد نبوی کے خطیب رہے ہیں. 911 میں ان کی وفات ہے. ویکھدے پے اب بات سمجھیں کس طرح دفنائے گئے بزرگ. یہ قبلہ ادھر ہے, قبلہ شریف آپ کا ادھر ہے. اچھا اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے مطابق کروٹ پہ لٹایا گیا, دائیں کروٹ پر. یہ قبلہ ہے, آپ یوں لیٹے مواجہ شریف, منہ شریف ادھر قبلہ کی طرف, دائیں کروٹ پہ لٹانا سنت ہے, سیدھا لٹانا سنت نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. تو دائیں کروٹ پہ آپ کو لٹایا گیا, رخ شریف قبلہ کی جاتی, کانڈ شریف جڑی وہ سامی دے پچھلے پاسے دیوار. ہوں جدوں واری آئی صدیق اکبر پاک دی, انہوں نے کیویں رکھا گیا؟ رکھیا تو اسی طریقے انہوں دا رخ شریف حضور دی کانڈ والے پاسے, لیکن رکھیا ہی نہیں گیا کہ حضرت صدیق اکبر پاک دا سر شریف سونے نبی دے کندھیاں دے برابر آ رہا ہے. ویکھو یہ اوپر قبر شریف سمجھو سرکار, یعنی سرکار لیٹے تھلے والی ہے فرق, پھر تھلے عمر پاک. رکھن والے کون نے؟ ایک نقشہ اس طرح کا, یہ ذرا باز ہے جی, یہ اتنے نبی پاک سرکار نو سمجھو, تھلے صدیق اکبر سرکار نو, تو تھلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا ہوں دیکھو صدیق اکبر تھلے نو, حضور دے قدماں والے پاسے نو حضرت عمر اور تھلے. رکھن والے کون سن؟ صحابہ اور اہل بیت. حضور سرکار نو تے صدیق اکبر نو رکھن واسطے مولا علی وچ سن, صحابہ اہل بیت سارے وچ شامل اس کام دے. ٹھیک ہے. ہوں گل سمجھا نہیں, رکھنے اس ترتیب دا لحاظ جو نہ رکھیا ہے کہ صدیق اکبر کو حضور کے برابر نہیں رکھا, نیچے کر کے رکھا. فاروق اعظم کو برابر نہیں رکھا صدیق کے, بلکہ صدیق اکبر سے نیچے رکھا. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جاوے یہ رکھن والے سارے دے سارے پکے کٹر سنی نہیں, انہاں چوں بے ادبا ایک بھی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. اشکال سن اشکال عقلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق.
عشق نہ ہو تو شرع دی بت کا دے تصورا. اقبال فرماندا ہے عقل نو بھی سیدھے راہ عشق پاوندا ہے, دل نو بھی سیدھے راہ عشق پاوندا ہے, سوچ نو بھی سیدھے راہ عشق پاوندا ہے. عشق والے لوگ سن تاں کر کے ایسا سیدھا عمل کر گئے نے. خالی قبرہ پاک ویکھن نال ہی پتہ لگ جاندا ہے کڈے ادب والے لوگ سن, کڈی سمجھ والے سن, کس عقیدے والے سن. تے نال ویکھ لیائی خمیر پاک نبی دا کتھوں تیار ہے, پھر نال حسن حسین پاک دا خمیر ہور پاسے وے, مولا علی دا ہور پاسے وے, عثمان غنی دا. معلوم ہویا رب وحدہ لا شریک مولا پہلے دن خمیر جوڑ دیا یہ ترتیب رکھ دیتی سی تاکہ پہلے دن تو مذہب سنیا دا تک جاوے. سمجھ لگی صدیقیت سمجھ آ گئی. صدیقیت کبریٰ اگے آ گیا شہادت. گل مقامہ پھر بڑا شہادت جانتے ہیں آپ اللہ کے راستے میں مارا جانا یہ شہادت ہے. قتل ہونا اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے یہ شہادت ہے. یہ کوئی عجیب چیز ہے کہ شہید اللہ دی بارگاہ میں پہنچ کے رب پوچھتا کچھ چاہیے آندا حضور آدھا سونا رب ایک بار پھر اوویں نہیں کرنا واپس بھیج میں پھر تیرے واسطے شہید ہوا جڑا سواد اتنے آیا نا اتنے جنت بلا بلا. اور یہ قدرتی گل ہے کہندے نے کہ عاشق نو جڑا فراق تے درد وچ مزہ ہوندا نا او وصال بے دردی سواد نہیں آتی. خیر شہادت ہوگی ولایت کی صالحیت. ایک معنی صالح دا اللہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا, اس معنی میں ولی ہوتا ہے. تے صالح دا دوسرا معنی کہ اپنے مرتبے اور مقام میں خلل اور خرابی نہ ہونا دے. ہر نبی توجہ مقام نبوت دا, مقام صدیقیت دا, مقام شہادت دا, مقام ولایت دا, ہر مقام والا جب آخر ہے اللہ صالح بناوی یہ مطلب کی ہے سونے ربا میرے مقام کے مرتبے وچ کوئی میرے تو خلل نہ پاوے, جڑا عطا فرمائے ہمیشہ قائم فرماوی. نبی نبوت پر روے تو آخر یا اللہ صالح بناوی اے نبوت جڑی عطا فرمائی اسے تے قائم رکھی بے نیاز کدرے خلل نہ آوے, فساد میرے کول نہ آوے, خرابی نہ آوے. حالانکہ آ نہیں سکتی لیکن بے نیاز یہ مانا جڑا نبی پاک نے فرمایا میرے دل تے غین آ جاندے لا یغان والا قلبی غین آ جاندے میں 70 بار بخشش منگنا رب کو. بزرگاں لکھیا دا مانا ہے کہ نبی جدوں ویکھدے نے روزانہ اپنے روح شریف دی ترقی مقام چڑھدیاں وددیاں ایک مقام تے پہنچدے نے, اس تو اتے جدو نظر آؤندا ہے پھر جڑے مقام دے پہنچے سن او لگدا ہے اے میری شان دے خلاف ہے. اونوں ہی فرمایا ہے غین. پھر اللہ کو منگدے نے اللہ مینوں بخش دے یا اللہ بخش دے. کی مطلب کہ تھلے والے مقام تے راضی رہاں تے اتلا نہ چاہاں, مینوں یہ معاف کر دے, مینوں بچائی اس گل تو یا اللہ. پھر جدو یہ معافی منگدے نے اللہ تعالی اتلا مقام دے گا. پھر اوتھے پہنچ کے پھر اگلے نو ویکھدے نے
پھر وہ جڑا جتھے پہنچے ہوتے ہیں اس نو اپنے واسطے سمجھتے ہیں عیب نقص، پھر آخر اللہ میں معافی مانگ اللہ سونا پھر اتنا چک لینا ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولی، پہلی گھڑی نالوں ہر گھڑی آلہ پہ بن گئی ہے۔ وہ کیوں پہ بن گئی ہے کہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام ہر اس مقام تے جتھے پہنچتے ہیں انہوں آپ چھڈنا چاہتے ہیں، اتلے نو پھڑنا چاہتے ہیں، تو وہ کتوں لبدا اتلا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تا کر کے نبی کی استغفر اللہ اور امت کی استغفر اللہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ جس بے وقوف نے سوچا نبی کہہ رہا ہے اللہ تجھ سے بخشش مانگتا ہوں تو نبی سے گناہ ہو گیا ہوگا، نہ چلیا۔ وہ صرف مقامات اور درجات جڑے نے انہاں دے اندر جا کے کسی ایک مقام تے رکنے نو نبی اپنی شان دے خلاف سمجھدا۔ تو میں گناہ تو توبہ کرنے ہاں تے تھلے والے مقام تو توبہ لفظ رلدے ویخ کے تے نبیاں نو اپنے ورگا سمجھ لینا، یہ نال دا فدو کراؤ۔ تسی آکھو گے یار کہو جا لفظ بول دیتا، یہ پنجابی دا ٹھیٹھ لفظ بے وقوف بندے واسطے کی بول دے بول جاندے نے سب بدھو بدھو ہے، لیکن اتنے گل سمجھ صدقے جاواں لفظ یہ ہوں رمز صحابہ مشکات شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور فرماندے نے اے اللہ اے دلاں نو پھیرن والیا میرے دل نو یا مقلب القلوب صرف قلبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلاں نو پھیرن والیا میرے دل نو اپنے دین تے قائم رکھی۔ یہ حضور دعا منگدے، حضور دے صحابہ عرض کردے یا رسول اللہ جناب نو ساڈے ایمان دا خطرہ رہندا ہے؟ حدیث نہ ہوئے میں مجھے سرکار فرماندے نے اے دلاں نو پھیرن والے ربا میرے دل نو اپنے دین تے قائم رکھی، میرے دل نو اپنے دین تے قائم رکھی۔ صحابہ عرض کردے یا رسول اللہ کیا تانوں ساڈے دلاں دا خطرہ رہندا ہے؟ ہن حق تے بندا سی جے صحابی دا ذہن کسے ہور ورگا ہوندا تے او عرض کردے حضور تانوں اپنے دل دا خطرہ رہندا؟ توجہ وہ کیا فرماتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں حضور تانوں ساڈے دل دا خطرہ رہندا ہے؟ معلوم ہویا صحابہ دا عقیدہ یہ سی او نبی لفظ اپنے واسطے بھی بول جاوے ہوے نبی دی شان دے خلاف ظاہر تے پھر سمجھ نبی دا اپنا آپ مراد نہیں ہونا، ذکر اپنا ہونا، مراد امت ہونی۔ جنوں آخر نے پنجابی آخاں تھی سناواں نو، پنجابی کی کہندے نے آخاں تھی نو تے سناواں تیرا کھانا خراب ہوئے جدوں دی تو آئی میرے گھر دے اندر تے نحوست نہیں چھڈ منہ تی والے تے لاؤندی کنویں چوٹاں اور نو پھر کسی نہ کسی وچوں گل اشارے تے سمجھ جاندی آ مینو ہی لاؤندی آ وہ پھر جدوں قسم آਉਂਦਾ واندی ہے تیری ماں جہاں مینو لاؤندی آ یہ مینو مار ہی چھڈے تے چنگا یہ
میٹھیاں میٹھیاں بولیاں جڑیاں بول جی سس ہوئے نا پلیت نیت والی تے دعائی خدا دی ایویں تنگ کر مار دیا نو جی ہووے او سمجھ والی تے پہنچ جاندی آ صحابہ سمجھ والے سن پہنچ گئے سونے دا دل پھرنا سونے ابو بکر نو رلا کے دا پھرن کو محفوظ چکی لیکن سمجھ گئے یہ سونا ذکر اپنا کردا ہے لیکن ارادہ ساڈا ہی رکھدا اشارے سانو ہی لاؤندے نے اشارے معلوم ہویا ہوئے قرآن پڑھ تے صحابی دی نگاہ نال پڑھ وہ صحابی دی نگاہ نال پڑھے گا جتھے آیا ہونا ہے اے نبی بخشش مانگ اپنے گناہ کی اپنے گناہ کی صحابہ وانگو فوراً پہنچ جاوے گا یہ اشارہ ہور پاسے آ کیونکہ وہ تو گناہ سے ہی معصوم ہے لہذا کسی اور کے واسطے تا کر کے پھر اللہ حضرت تو دوسرے نے لکھنا پیا انہیں آخیا گناہ مانگ اپنے امت کے بخشش مانگ اپنے امت کے گناہ پہنچ گئے تو ہوں جدو عرض کر اللہ سانو صالح بنا وہ مطلب کی ہے یا اللہ مقام خلل نہ آئے ہمیشہ ترقی دے گی جدو صدیق کہنا اللہ صالح بنا وہ مطلب ہے یا اللہ صدیق کے اندر مقام جڑا ملیا ہے یہ اندر خلل نہ آئے ایسا کوئی کم نہ آئے جی وجہ صدیقیت کے مرتبے میں کمی آئے ہمیشہ فضل فرمان ترقی ہوتی رہے جدو شہید آخر یا اللہ کریمہ شہادت دے تے نیک بناوی وہ مطلب ہے جڑا شہادت کا رتبہ دے نا کمی نہ آئے معلوم ہوا تے ولی جدو دعا منگتا یا اللہ صالح بناوی وہ مطلب ہے یا اللہ جے داتا بنائے جے غوث بنائے جے کتب بنائے خلل نہ آئے خلل معلوم ہوا یہ سارے صالحین ہیں یہ سارے نبی بھی صالح ہے کیونکہ خلل نہیں آن دیتا صدیق بھی صالح ہے کیونکہ خلل نہیں آن شہید بھی صالح ہے خلل تو سارے ولی بھی صالح نہیں کیونکہ خلل ہے یہ ہے صالحین کون اگر سمجھ نہیں آیا تو پیسے واپس آپ بڑے ہوئی کہہ سکتے ہیں کیوں سجنا نواں نکور موضوع ہے یا نہیں کچھ حاصل ہویا ہے یا نہیں آلے جی تکلیف نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں کنا کہنا اللہ پاک حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ساریاں گلاں دی اکو گل سارا جو کچھ کہنے سنانے مقصد انہاں صرف مولا بخش دے معاف کر دے میرا دونوں عرض کر رہے نا گلا تھکیا بہت تھکیا پھر کسی اللہ تعالی موقع بنایا طبیعت بھی ٹھیک ہوئی پھر آیا پھر انشاءاللہ العزیز سب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی